اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین و ناظرین، سب سے پہلے خیر اسلام کی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ بارے الہ اس ماہ رمضان میں ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت جو اس مہینے سے متعلق ہے کہ جس میں خدا نے فرمایا، اے مومنو، اس روزے کو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے اسی طرح سے جیسے تم سے پہلے والی قوموں کے اوپر بھی اس روزے کو لکھا گیا تھا اور فرض کر دیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، اور یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اپنے اندر کیسے تقوی کو اضافہ کر سکے اور خشیت الہی اس سے نزدیک ہو سکے اور حقیقی معنی میں وہ پرہیزگار کہے جانے کے لائق بن جائے۔ ماہ مبارک رمضان میں بہت سے اعمال کی بے شمار فضیلت ہے۔ صدقہ دینا، یتیموں کے سروں پر دست شفقت کو پھیرنا، برہنہ کو لباس اور بھوکے کو کھانا دینا، یہ وہ تمام اعمال ہیں جو پیغمبر اسلام نے بیان فرمائے۔ لیکن اس ماہ مبارک میں دو ایسے عمل جن کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس میں ایک عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرا عمل ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے مروی ان دعاؤں کی قرأت و تلاوت کے جو ہم تک پہنچی ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اس مہینے میں انجام دیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اگر ممکن ہو تو ہم اس کو بھی ضرور دیکھیں، وگرنہ کم سے کم ترجمے کے اوپر ہماری نگاہ ضرور ہونی چاہیے۔ اور دوسرا عمل وہ دعائیں ہیں کہ جو وارد ہوئی ہیں، اور ان دعاؤں میں روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں مختصر دعاؤں کو لے کر۔ کل آنے والا دن یعنی چہرم ماہ رمضان کہ جس میں بندہ خداوند عالم سے دعا کرتا ہے، اور وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے: اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک واذقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک وحفظنی بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین۔ بار الہ، تو مجھے اس مہینے میں اپنے احکام کے قائم کرنے کی قوت عطا کر اور مجھ کو اپنے ذکر کی شیرینی چکھا، اور مجھے اپنی کرم فرمائی سے اپنی شکر گزاری کے لیے تیار کر دے، اور اپنی پردہ پوشی اور حفاظت کے ذریعے مجھے محفوظ کر دے۔ اے سب سے بہتر دیکھ بھال کرنے والے اور سب سے زیادہ رازوں کو چھپانے والے۔ تقریباً یہی ترجمہ ان کلمات کا بنتا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وحفظنی بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین، اور اپنی پردہ پوشی اور حفاظت کے ذریعے مجھے محفوظ کر دے۔ اے سب سے بہتر دیکھ بھال کرنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والے، یہ ترجمہ زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا اس دن ہمیں جو دعائیں کرنی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے اللہ کے اوامر کو قائم کرنے کی دعا اور اللہ کے ذکر کی حلاوت کو محسوس کرنا۔ یعنی ذکر خدا میں ایک مٹھاس ہے کہ جو اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب خداوند عالم چاہ لے اور ہم بھی حقیقی معنی میں اس کے ذاکر ہوں۔ لہٰذا آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے خداوند عالم کا ذکر کریں تاکہ اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوت ہم محسوس کرتے ہوئے اس دنیا سے وہ حاصل کر لیں جو ایک بندہ خدا کو حاصل کرنا چاہیے۔ کل بات ہو رہی تھی احکام میں کفارے سے متعلق کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزے کو چھوڑ دے یا اپنے روزے کو توڑ دے تو ایسی صورت میں اس کو پھر 60 روزے کفارے کے طور پر رکھنے ہوتے ہیں اور ایک روزہ قضا کے طور پر، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر 60 فقیروں کو کھانا کھلانا، یا پھر 60 افراد کو کھانا نہ کھلا سکتا ہو تو 750 گرام گیہوں روٹی یا جو دینا 60 افراد کو تاکہ یہ کفارہ کامل ہو جائے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو جان بوجھ کر اپنے روزے کو توڑے جبکہ وہ رکھ سکتا تھا، جان بوجھ کر روزے کو چھوڑے جبکہ اس کے اندر طاقت بھی تھی اور شرائط بھی۔ لیکن ایک اور صورت جو ہمارے سامنے دیکھنے کو آتی ہے وہ یہ کہ بعض وقت بیماری کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے، یا کسی خاص دوا کے لینے کی وجہ سے ڈاکٹر ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ حالت پورے 1 برس تک جاری رہتی ہے۔ یعنی
इस बरस से जो माह रमज़ान में उसने रोज़ा छोड़ने का जो हुक्म दिया है, ये हुक्म जारी रहेगा अगले माह रमज़ान तक। इसलिए कि मान लीजिए मिसाल के तौर पर डॉक्टर ये कहता है कि आपको 2 महीने रोज़ा नहीं रखना है, लेकिन तीसरे महीने अगर आप चाहें तो रोज़ा रख सकते हैं। ऐसी सूरत में इस इंसान को माह रमज़ान मुबारक में अपने रोज़े छोड़ना होंगे, और जब भी डॉक्टर इजाज़त देगा या हालात बेहतर हो जाएंगे तो अपने रोज़ों की क़ज़ा करेगा, एक के बदले में एक ही रोज़ा काफ़ी होगा। लेकिन अगर ये सिलसिला 1 बरस से ज़्यादा तूल खिंच जाए, यानी ज़ईफ़ हो कि जिसकी अब बहबूदी की कोई उम्मीद ना हो, ऐसा मरीज़ हो कि जिसकी सेहतयाबी से मायूस हो चुके हों, या ऐसी दवाएं ले रहा हो कि जो अब ज़िंदगी भर उसको खानी है और वो भूखा नहीं रह सकता, ऐसी सूरत में बंदा खुदा को, मोमिन को फिदिया देना होता है। और वो फिदिया ये है कि हर रोज़े के बदले 750 ग्राम गेहूं निकाले, यानी 30 रोज़ों के बदले तकरीबन 22 किलो 500 ग्राम गेहूं या जौ या रोटी का हिसाब करे, और ऐसे फ़कीरों को दे जो वाकई माना में फ़कीर हों। बेहतर यह है कि वो शिया भी हों, बल्कि ज़रूरत यह है कि ऐसे शियों तक पहुँचाया जाए कि जो इसके मुस्तहक़ करार पाते हैं। लिहाजा ज़ईफ़ों के लिए, नातवानों के लिए, या किसी ख़ास बीमारी से मरीज़ अफराद के जिनको प्यास ज़्यादा लगती हो, ऐसे तमाम अफराद रोज़े के बदले में हर रोज़े के एवज़ 750 ग्राम गेहूँ निकाल कर फ़िदिया दें, और खुदा बंदे आलम से दुआ करें कि वो हालात बेहतर साजगार कर दे ताकि वो अगले बरस रोज़े को रख सकें। इंशाअल्लाह कफ़ारे की बहस में और भी मसाइल आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अगर कोई ख़ास सवाल हो तो आप यहाँ कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और केयर इस्लाम के ग्रुप्स पर भी सवाल किए जा सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।